السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے اسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں ہنسی ٹی وی۔ مکھیوں کی تقریباً 20,000 کے قریب نسلیں ہماری اس دنیا پر موجود ہیں، جن میں سب سے اہم کردار شہد کی مکھیوں کا یعنی ہنی بیز کا ہے۔ آئنسٹائن نے ایک بار کہا تھا کہ اگر دنیا کی تمام شہد کی مکھیاں اچانک اس دنیا سے ختم ہو جائیں تو انسان صرف 4 سال کے عرصہ کے اندر ہی ختم ہو جائیں گے، اور سب سے بڑھ کر جو نعمت سب سے پہلے اس دنیا سے اٹھا لی جائے گی وہ شہد ہے، یعنی کہ شہد کی مکھیوں کا خاتمہ، کیونکہ ان کے بغیر شہد بننا ناممکن ہے۔ سائنٹسٹ کے مطابق شہد کی مکھیوں کی تعداد ہماری اس دنیا سے مسلسل کم ہو رہی ہے، اور یہ 50% سے لے کر 90% تک کم ہو چکی ہیں۔ 1988 میں ان کے گھر تقریباً اندازاً 50 لاکھ کے قریب تھے، جو کہ اب صرف 25 لاکھ رہ گئے ہیں۔ یہ بات سچ ہے کہ انسان شہد کے بغیر بھی زندہ رہ سکتے ہیں، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ شہد کی مکھیوں کے خاتمے کے بعد اس دنیا کے انوائرمنٹ کے جو حالات ہوں گے، انسان اس میں سروائیو نہیں کر سکے گا۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ ایسی کون سی اہم وجہ ہے کہ اس چھوٹے سے کیڑے کی اہمیت ہم انسانوں کے لیے اور اس دنیا کے لیے اس قدر اہم ہے؟ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم اسی بارے میں جاننے والے ہیں۔ دراصل شہد کی مکھیاں سب سے اہم انسیکٹ پولینیٹرز ہیں۔ انسانوں اور جانوروں کی طرح پودوں میں بھی میل اور فیمیل موجود ہوتے ہیں۔ میل پودے کے پھولوں پر پولن موجود ہوتا ہے۔ اس پولن کے اندر ایک تیز خوشبو ہوتی ہے، جس کی وجہ سے شہد کی مکھیاں اس کی طرف اٹریکٹ ہوتی ہیں، اور جب یہ شہد کی مکھیاں اس پولن پر جا کر بیٹھتی ہیں تو یہ پولن ان کے پاؤں اور جسم پر چپک جاتا ہے، اور اس کے بعد جب یہ مکھیاں فیمیل فلاور پر جا کر بیٹھتی ہیں تو وہاں اس پولن کو پھیلا دیتی ہیں، جس کی وجہ سے یہ ٹرانسفر مکمل ہوتا ہے، اور اسی کی وجہ سے ہی دنیا بھر کے پودوں کے اندر پھل لگتے ہیں۔ یعنی یہ چھوٹا سا کیڑا ہے جسے قدرت نے یہ کام سونپا ہے۔ ویسے تو یہ کام اور بھی بہت سارے پرندے اور مکھیاں کرتی ہیں، لیکن 70% یہ کام شہد کی مکھیاں ہی کرتی ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری دنیا کا 70% قدرتی خوراک یا فروٹس انہی شہد کی مکھیوں کی مہربانی ہے۔ کیونکہ اگر ایسا نہ ہو تو ہمارا ایکو سسٹم بالکل تباہ ہو جائے گا، کیونکہ پولینیشن نہیں ہوگی تو لوگوں کے کھانے کے لیے ہر سال $265 ملین کا کھانا کم پڑ جائے گا۔ سیب، آم، سٹرابری، انگور، پیاز، گوبھی، بھنڈی سب ختم ہو جائیں گے، درخت ختم ہونا شروع ہو جائیں گے، جس سے انسانوں کے لیے آکسیجن کم پڑ جائے گی۔ زمین کا ٹیمپریچر اور گلوبل وارمنگ بڑھ جانے کی وجہ سے دنیا بھر کے گلیشیئرز پگھلنا شروع ہوں گے، جس سے مزید سیلاب آئیں گے، اور سمندری سطح سے نیچے موجود تمام علاقے پانی میں ڈوب جائیں گے۔ لوگ بھوک مری سے مرنے لگیں گے، کیونکہ اگر وہ فروٹس اور سبزیوں کو چھوڑ کر جانوروں کا گوشت کھانا بھی شروع کر دیں تو جانوروں کے کھانے کے لیے بھی گھاس کم پڑ جائے گا اور وہ بھی مرنے لگیں گے۔ یعنی انسانوں کا سروائیو کرنا لگ بھگ ناممکن ہو جائے گا۔ اب آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ چھوٹی سی مکھی صرف 4 سال کے اندر کیا کچھ کر سکتی ہے۔ سائنٹسٹ کے مطابق COD یعنی کلونیکل کلوسس ڈس آرڈر کی وجہ سے ان کی تعداد مسلسل کم ہو رہی ہے، اور یہ اڈلٹ ہونے سے پہلے ہی مر رہی ہیں، جس کی سب سے اہم اور بڑی وجہ ہم انسان ہی ہیں، کیونکہ یہ صرف ایک ایک کر کے نہیں بلکہ ان کے پورے جتھے اس ڈس آرڈر کی وجہ سے ختم ہو رہے ہیں۔ 2 طرح کے پیراسائٹ ان پر حملہ کر کے ان کی پیدائش اور سروائیول کو روک رہے ہیں، اور سن 2006 سے مسلسل ان کی تعداد کم ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ انسیکٹیسائڈز کا استعمال یعنی پودوں پر کی جانے والی زہریلی ادویات کا چھڑکاؤ اس کی ایک اور اہم وجہ بھی ہے۔ 1990 میں یعنی 1990 میں نکوٹین نائٹس کا کیمیکل پودوں پر استعمال کرنے کے لیے آفیشلی طور پر پوری دنیا میں اپروو ہوا، اور پوری دنیا کے اندر یہ تقریباً ہر جگہ استعمال ہو رہا ہے۔ یہ زہریلا سپرے ان شہد کی مکھیوں کے نروس سسٹم کو ڈیمیج کرتا ہے۔ پولینیشن کے دوران جب یہ زہریلا سپرے پودوں کے پھولوں پر موجود ہوتا ہے تو ان پر آ کر بیٹھنے والی شہد کی مکھیوں پر بھی یہ چپک جاتا ہے، اور جب یہ مکھیاں اپنے شہد کے چھتے میں واپس لوٹتی ہیں تو یہ پورے کے پورے چھتے کے اندر پھیل جاتا ہے اور اسے تباہ کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کیمیکل کی وجہ سے شہد کی مکھیوں کا نروس سسٹم بھی ڈیمیج ہوتا ہے، جس کی وجہ سے یہ گھر کا راستہ بھول جاتی ہیں اور آخر میں کہیں کھو کر مر جاتی ہیں۔ اور اگر یہی سلسلہ مسلسل جاری رہا تو آنے والے وقتوں کے اندر یہ شہد کی مکھیاں بالکل ختم ہو جائیں گی۔ اس کے علاوہ موبائل فون سے نکلنے والی خطرناک ریڈیشنز بھی ان کی تعداد میں مسلسل کمی کی ایک اہم وجہ ہے، کیونکہ تجربات نے یہ ثابت کیا ہے کہ موبائل ٹاور سے نکلنے والی ریڈیشن کی وجہ سے ان کے دماغ میں موجود قدرتی کمپاس ٹھیک سے کام نہیں کر پاتا، اور یہ شہد کی مکھیاں راستہ بھول کر مر جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ باقی پرندے بھی اسی طرح سے اس کے اثر میں آ کر مسلسل مر رہے ہیں۔ ان سب چیزوں کے علاوہ اور بھی بہت سارے فیکٹرز ہیں، مثال کے طور پر بدلتے موسم کے اثرات، جنگلات کا کٹاؤ، جو ان کی نسل کشی کی وجہ بن رہے ہیں، اور یوں ان کے خاتمے کے بعد ایک ایسی چیزیں جو ان سے جڑی ہیں وہ سب کچھ ختم ہو کر انسانوں کے لیے اس دنیا میں رہنا ناممکن بنا دیں گی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ان زہریلے سپرے کو ختم کیا جائے، موبائل فون ٹاورز کی ریڈیشن کو ان کے ماحول سے دور رکھا جائے،
مصنوعی طور پر ان کی افزائش کی کوشش کی جائے تاکہ مستقبل میں ہمارے بچے بھی آکسیجن میں سانس لے سکیں، اور اگر ایسا نہ کیا تو اس کے اثرات پوری دنیا بھگتے گی۔ سو آئی ہوپ کہ آج کا یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اور اس سے کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا تو اسے لائک کیجئے اور مزید اس طرح کے انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اب میں ملوں گا آپ سے ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔